السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ ملتان کا ایک حلقہ جو ہے اس کے اوپر اب ایم این اے کے حلقے کے اوپر الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہاں پر اب الیکشن ہوگا، ضمنی الیکشن ہوگا 19 مئی کو وہاں پر پولنگ ڈے رکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ یہ حلقہ کون سا ہے یہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں۔ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجیے۔ یہ حلقہ ہے جی ملتان 1 اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ NA 148 ہے اس الیکشن کے اندر جو اس کا نمبر ہے NA 148 ملتان سے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ MNA منتخب ہوئے تھے۔ اچھا، یہ پہلے سینیٹر تھے، 2022 کے اندر یہ سینیٹر بنے تھے، پھر اس کے بعد 21 کے اندر پھر یہ دوبارہ انہوں نے MNA کا الیکشن لڑا ہے۔ اب MNA بننے کے بعد یہ دوبارہ سینیٹر بن چکے ہیں، تو اس لیے یہ سیٹ دوبارہ جو ہے ایک دفعہ مرتبہ پھر یہ خالی ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر 19 مئی کو جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ اب اس سیٹ کے اوپر جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اس میں بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا تھا۔ اس کے اوپر بہت سارے ریزرویشنز بھی ہیں مخالف پارٹیز کو، لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ جو ہے گیلانی صاحب جو وہ جیت گئے تھے۔ جو الیکشن کا رزلٹ رہا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب صرف 104 ووٹوں سے یہ جو سیٹ ہے وہ جیتنے میں کامیاب رہے تھے۔ ان کا جو مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جناب تیمور الطاف مہ صاحب، یہ وکیل بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے، عمران خان صاحب کے بہت سارے کیسز کے اندر ینگ بندے ہیں۔ پھر تیسرے جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے جناب احمد حسین دیہڑ صاحب، وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ احمد حسین دیہڑ جو ہے وہ تیسرے نمبر کے اوپر رہے تھے۔ مقابلہ جو ہے الطاف مہ اور ان کے درمیان تیمور الطاف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان ہوا تھا۔ یہاں پر تھوڑا سا یہ سمجھنے کہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں، ایک پولنگ سٹیشن تھا جو ان کا اپنا گھر کا پولنگ سٹیشن ہے تیمور کا، جہاں پر ان کا اپنا ووٹ بھی کاسٹ ہوا، ان کی فیملی کا جو کاسٹ ہوا ہے، وہاں پر 763 ووٹ 763 ووٹ جو ہیں وہ وہاں پر کاسٹ ہوئے۔ لیکن جب رزلٹ دیا گیا تو اس میں سے 700 ووٹ جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے اور صرف 63 ووٹ جو ہیں وہ وہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ وہ منظور ہوئے، ان کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ دیکھیں، ایک کینڈیڈیٹ ہے، MNA کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا گھر کا پولنگ ہے، تو وہ 700 ووٹ کو آپ نے 95% ووٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور صرف آپ نے کہا 5% یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ فرق صرف 104 ووٹوں کا تھا۔ یہ صرف میں آپ کو ایک پولنگ سٹیشن کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کے اوپر یہ بہت بڑا ایک سوال نشان تھا، کیونکہ وہ تو 2 سے 3 پولنگ سٹیشن نے کہا کہ یہ میں آپ کو ان کے بتاتا ہوں، باقی ہر جگہ پر یہی ہوا ہے۔ تو لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ حلف لینے کے بعد فوری طور کے اوپر جو ہے انہوں نے سیٹ ویکن کر دی ہے۔ تو اب اس کا وہ معاملہ جو ہے وہ زہر دفن ہو گیا ہے۔ تو اب دوبارہ سے یہاں پر الیکشن ہوگا۔ اگر کینڈیڈیٹ کی بات کریں، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ایک اور بیٹے، جو 5ویں بیٹے ہیں، چوتھے جو بیٹے ہیں ان کے، وہ یہاں پر الیکشن لڑیں گے۔ علی قاسم گیلانی صاحب، علی قاسم گیلانی صاحب جو ہیں وہ MNA کا اس دفعہ الیکشن لڑیں گے یہاں پر۔ یہ ان کی کمپین کو بھی لیڈ کر رہے تھے، یہ جو ابھی یہ جو الیکشن جنرل ہوا تھا۔ دوسرا یہاں پر PTI کی طرف سے الطاف، جو تیمور الطاف صاحب ہیں، وہ دوبارہ سے ایکسپیکٹڈ ہے، 80-90% چانس یہی ہے کہ انہیں کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے۔ لیکن ایک اندر خانے شاید یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی کاغذات یہاں پر جمع کرا دیے جائیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب یہاں پر الیکشن لڑیں گے، نہیں تو پھر یہاں پر تیمور الطاف صاحب ہی یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اگر تھوڑا سا مسلم نون کی بات کریں تو مسلم لیگ نون جو ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید وہ الیکشن جو ہے ایز اے پارٹی یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ نہ کرے، کیونکہ پیو پارٹی کے ساتھ ان کا الحاق ہے۔ تو پیو پارٹی جو ہے وہ ان معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنا کنسیشن لیتی رہتی ہے باقی پارٹیوں سے۔ تو اگر وہ یہاں پر الیکشن نہیں ہوتا، جن کے مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرتی، تو یہ پارٹی کے لیے بہت بڑا ایک ایج ہوگا اور ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ اگر ہم ایک ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے، تو وہ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کے پاس ایکچولی 2 آپشن رہ جاتے ہیں۔ ایک ملک احمد دیہڑ جو پچھلی دفعہ بھی جو امیدوار تھے، دوسرے جہاں پر سابقہ وفاقی وزیر جناب حاجی سکندر یعقوب بوسم صاحب۔ 8 فروری والے الیکشن کے اندر سکندر یعقوب بوسم صاحب نے بھی پارٹی کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ پرانے ہی کسی اور لوگوں کی وجہ سے ان کو ٹکٹ دینا پڑا احمد حسین دیہڑ کو۔
تو حاجی سکندر یعقوب موسم صاحب نے حمایت کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد طے یہی ہوا تھا کہ نیکسٹ جب الیکشن ہوگا تو احمد حسین دیگر جو ہے وہ حمایت کریں گے حاجی سکندر یعقوب موسن کی۔ تو سکندر یعقوب موسن کی یہ کوشش ہے کہ الیکشن جو ہے پاکستان مسلم نون ایز اے پارٹی یہاں پر کنٹیسٹ کرے، اور ٹکٹ جو ہے وہ ان کو ظاہر ملنے کا زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ احمد حسین دیگر پہلے تو ہار بھی چکے ہیں اور پھر ان کا وہ معاہدہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس صورت میں کہ نون لیگ یہاں پر الیکشن نہیں لڑتی، وہ اپنا ایز اے پارٹی یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کراتی، تو پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ حاجی سکندر یعقوب موسن جو ہے وہ مکمل طور پر گیلانی خاندان یا پھر پارٹی کی حمایت شاید نہ کریں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ تحریک انصاف کی حمایت کریں گے، وہ نیوٹرل لے جائیں گے اور آخر میں جو ہے وہ کہہ دیں گے۔ یہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں، یہ سیاستدان ہمارے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی ایسے بندے کو جتوا رہے ہیں جو آپ کا اصل میں سیاسی مخالف ہے، تو اگلی دفعہ تو وہ آپ کے پھر گلے پڑ جاتا ہے، وہ پھر جب بن جاتے تو پھر وہی پھر امیدوار ہوتا ہے ہر وقت۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے الیکشنز کے اندر، بڑے کینڈیڈیٹ جب ان کو زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے کسی کمپرومائز کی وجہ سے، پھر وہ اس طرح سے حمایت بھی نہیں کرتے جس کینڈیڈیٹ کا ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حاجی سکندر یعقوب موسم صاحب جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کریں، یا ایون کہ احمد حسین دیگر صاحب بھی یہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ سکتے ہیں، کیونکہ پارٹی کے یہ گیلانی خاندان کے یہ دونوں جو ہے لوگ ہیں یہ مخالف ہیں۔ لیکن جہاں پر مقابلہ جو ہے وہ گیلانی خاندان کے درمیان ہوگا، گیلانی خاندان اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو بھی یہاں پر امیدوار ہوں گے، ابھی تک پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا، پارٹی تو فیصلہ کر چکی ہے، علی قاسم گیلانی کی وجہ وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن ابھی تک اس سیٹ کے اوپر جو ہے گیلانی خاندان کیونکہ ایک پرانا یہاں پر سیاسی اثر رسوخ بھی ہے، جیتے ہوئے بھی ہیں، ان کی پوزیشن کچھ بہتر ہے، لیکن ان کے اوپر بہرحال ایک گیلانی صاحب کے اوپر، یسر رضا گیلانی صاحب کے اوپر تھوڑا سا یہ ضرور سیاسی انداز میں ایک دھبا ضرور ہے کہ وہ جو الیکشن جیتے ہیں وہ ٹھیک انداز میں نہیں جیتے۔ یہ ان کے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے جو تیمور الطاف جو ہیں ان کے مخالف جو وہ لگا رہے تھے۔ تو بہرحال اب ضمنی الیکشن جب ہوگا تو جیسے جیسے کاغذات جمع ہوں گے تو جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔